سید پہلے تو عربی ہیں، اور اس لیے کہا لِأَنَّ شَرْفَ الْعِلْمِ اقویٰ وَأَرْفَعُ، اس واسطے کہ علم کا شرف جو ہے عربی ہونے کے شرف سے زیادہ ہے۔ لِأَنَّ شَرْفَ الْعِلْمِ اقویٰ وَأَرْفَعُ، یہ اقویٰ ہے اور یہ بلند شرف ہے، علم کا شرف۔ ایسے ہی فتاوی قاضی خان کے اندر جلد نمبر 1 میں موجود ہے، صفحہ نمبر 164 پہ، الفقیہ یکون کفءا للعلوی، کہ ایک بندہ فقیہ ہے، علوی نہیں، اور مطلب یہ ہے کہ یہ مرد ہے، فقیہ ہے، اور دوسری طرف علویہ خاتون ہے جو اس سے اپنا نکاح کرنا چاہتی ہے، تو کیا یہ کفء ہیں یا کفء نہیں ہیں؟ تو امام بزدوی نے کہا کہ یکون کفءا للعلوی لأن شرف الحسب فوق شرف النسب، کہ نسب کے شرف سے بڑا ہے حسب کا شرف، یعنی اس کا فقیہ ہونا، دینی علوم کے اندر ماہر ہونا، یہ شرف جو ہے وہ بڑا ہے۔ لہذا عام غیر سید، خواہ وہ کسی بھی برادری کا ہو، مثلا یہ جو ہمارے ہاں کوئی مغل ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی چیمہ ہے، چٹھا ہے، گوندل ہے، یہ سارے کسی لحاظ سے بھی کسی سید کی کفء نہیں ہیں، یعنی اگرچہ اپنے طور پر ان قبیلوں ذاتوں کو بڑا سمجھا جاتا ہے، مگر یہ نہ سید کی ہم پلہ ہیں، نہ سید سے اوپر ہیں۔ لیکن جس وقت ساتھ علم آ جائے تو اس علم کی جو شرافت ہے وہ نسب سے بڑی ہے، اس بنیاد پر پھر یہ ائمہ نے کفر کا قول کیا۔ یہاں تک کہ فتاوی شامی کے اندر یہ موجود ہے، فتاوی شامی یہ جو 8ویں جلد ہے اس چھاپے کی، اس میں بھی یہ لمبی بحث انہوں نے کئی صفحات پر کی اس پر کہ جو شرف علم ہے یہ شرف نسب سے زیادہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں کئی جگہ اسی قانون کو ذکر کیا کہ شرف علم شرف نسب سے زیادہ ہے، اور اسی پر پھر آپ سے ایک مسئلہ جو پوچھا گیا تو آپ نے بھی مشروط طریقے سے سیدہ کے غیر سید کے ساتھ نکاح کے جائز ہونے کا فتویٰ بھی دیا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، یعنی جس طرح دیگر فقہا کے نزدیک وہ تھا، تو متاخرین میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس فقہی اصول کو جو احناف کا قانون ہے امام صاحب سے لے کر اس کی روشنی میں آپ نے فتویٰ دیا، اور یہ جو 716 صفحہ ہے 11ویں جلد کا، اس میں یہ مسئلہ ہے۔ ایک شخص کا فرمان ہے کہ سید یعنی آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر ہر ایک کو پہنچ سکتی ہے، یعنی معاذ اللہ ہر کسی سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے، یعنی ہر مسلمان سے عقد جائز ہے۔ دوسرے نے جواب دیا کہ اگر جاروب کش مسلمان ہو جائے تو بھی جائز ہے، تو اس کا جواب دیا کہ کچھ مذائقہ نہیں۔ تو اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ یہ شخص جو مطلقاً سیدہ کا غیر سید کے ساتھ نکاح جائز سمجھ رہا ہے، اس کا عقیدہ کیسا ہے؟ تو آپ نے جواب میں لکھا شخص مذکور جھوٹا کذاب ہے، یعنی جو یہ سمجھتا ہے کہ کوئی جھاڑو پھیرنے والا ہے بشرطے کہ مسلمان ہے تو اس کے ساتھ سیدہ کا نکاح جائز سمجھتا ہے، فرمایا یہ جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ ایسے ہی یہ کہنا کہ مطلقاً ہر کسی سے کسی بھی قبیلے خاندان کا بندہ ہو اور سیدہ کا اس سے نکاح ہو جائے، اس سب کا جواب دیتے ہوئے آپ نے فرمایا شخص سے مذکور جھوٹا اور بے ادب گستاخ ہے۔ سادات کرام کی صاحبزادیاں کسی مغل، پٹھان یا غیر قریشی شیخ مثلا انصاری کو بھی نہیں پہنچتی جب تک وہ عالم دین نہ ہوں، یعنی اگر وہ عالم دین ہیں، یعنی شیخ ہے ساتھ عالم دین ہے، یا وہ پٹھان ہے غیر قریشی ہے مگر عالم دین ہے، تو
پھر نکاح ہو سکتا ہے، ورنہ یعنی اگر شرف علم نہیں ہے تو محض ان برادریوں میں یہ حیثیت نہیں ہے کہ یہ سید کی کف بنے، برابر ہوں یا اوپر ہوں، ان میں کسی برادری کے اندر یہ شان نہیں ہے، لیکن شرافت علم کی بنیاد پر آپ نے یہ قید لگائی کہ جب تک وہ عالم دین نہ ہوں تو نکاح جائز نہیں، اگر عالم دین ہوں تو پھر مشروط طریقے سے کہ سیدہ خود چاہ رہی ہو، یہ نہیں کہ معاذ اللہ کوئی اغوا کا کیس ہو، تو مشروط طریقے سے نکاح کے بارے میں یہ فتویٰ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دیا۔ یہی بات چل رہی تھی کہ اس پر پھر یہ پوری کتاب لکھی علامہ عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے، جس کا نام سیف العطا ہے، نیچے لکھا ہے یعنی نکاح سیدہ با غیر سید کی شرعی حیثیت۔ تو آپ نے بھی اس کو مطلقاً بغیر تقیید کے جائز نہیں سمجھا کہ سیدہ کی مرضی نہ ہو، یا یہ ہے کہ دوسری طرف جو ہے وہ شرف علم نہ ہو اور خاندان بھی سادات کا نہ ہو۔ یہ مختلف قسم کی قیود لگانے کے بعد کہ جب دوسری طرف شرف علم ہے اور سیدہ خود چاہتی ہیں اور اس انداز میں جو شرعی طریقہ سارا موجود ہے، تو اس کے جواز کے لحاظ سے آپ نے اس پر دلائل دیے۔ آستانہ عالیہ گولڑہ شریف میں پہلے اس پر باقاعدہ پیر نصیر الدین نصیر صاحب بھی اپنی پوری ایک کتاب جواز کے لحاظ سے لکھ چکے تھے۔ اب ایسی صورتحال کے اندر جب آگے یہ مسئلہ چلا تو پھر آپ نے اس پر نفس مسئلہ کے ساتھ اصلاح شیوخ، اصلاح سادات اور خانقاہوں اور درباروں کے مزاروں کے سجادہ نشینوں کی اصلاح کے لحاظ سے بھی علامہ بندیالوی نے یہ کام کیا اور لکھا۔ چونکہ ہزاروں سجادہ نشین علماء آپ کے شاگرد ہیں تو آپ نے یہ ضروری سمجھا کہ اس موضوع پر لکھا جائے، اور بالخصوص اسی میں مسئلہ خطا بھی یعنی معصومیت پر بھی آپ نے بحث کی۔ اور اتفاق یہ ہے کہ یعنی ہمارا یہ جو عقیدہ معصومیت کے لحاظ سے جو تقریباً 1 سال ہو گیا ہے، تو جو تصفیہ کی عبارت میں نے پیش کی تو اپنے عہد میں بندیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی عبارت پیش کی تھی۔ اگرچہ یہ کتاب جب انہوں نے لکھی تو اس وقت میں بغداد شریف میں تھا اور بکی شریف سے آپ بندیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جا چکے تھے، یعنی جن سالوں میں میں آپ کے پاس پڑھتا رہا 88 99 90، اور پھر یہ واقعہ پیش آیا گولڑہ شریف میں اور پھر استاد صاحب نے یہ کتاب لکھی۔ لیکن الارواح جنود مجندہ، روحیں اللہ کے لشکر ہیں، تو جو عالم ارواح میں اکٹھی رہی ہیں وہ عالم دنیا میں بھی فکری طور پر اکٹھی ہی ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال نہایت دلچسپ ہے، اور یہ جو ایک جھگڑا تھا کہ پیر صاحب کی عبارت کا یہ مطلب نہیں بنتا وہ مطلب بنتا ہے، تو علامہ عطا محمد بندیالوی کے پائے کا تو کوئی عالم نہیں ہے جو پیر صاحب کی عبارت کی شرح کر سکے، اور آپ نے جو شرح کی وہ ہو بہو وہی شرح ہے کہ جو آپ کے وصال کے بعد اتفاقی طور پر میں نے بھی لوگوں کے سامنے کی اس مسئلہ کے اظہار کے لیے۔ تو اس کتاب کے صفحہ نمبر یہ 214 215 اور اس کے ساتھ آگے اس کی وضاحت، اس میں آپ نے یہ عنوان دیا ہے، یہ موٹا جو نظر آ رہا ہے، یعنی یہ بیماری اس وقت بھی تھی ایک جس کا آپ نے ادراک کر کے یہ ضروری سمجھا کہ میں اس کے بارے میں لکھوں۔ عنوان یہ ہے، یہ عقیدہ ہرگز درست نہیں کہ مشائخ خطا و نسیان سے پاک ہوتے ہیں۔ مشائخ یعنی یہ پیری مریدی کے اندر جو پرانے آستانے ہیں بالخصوص، یعنی وہاں تو
انہیں بھی اس درجے پہ سمجھا جاتا ہے کہ بھلا پیر صاحب سے غلطی کیسے ہو سکتی ہے، اور پھر جس نے یہ کہا کہ پیر صاحب نے یہ غلط لکھا ہے یا غلط کیا ہے تو وہ پھر اہل بیت کا بے ادب ہے یا گستاخ ہے۔ تو آپ نے یہ لکھ کے آگے، یعنی میری حیثیت ناقل کی ہے، ہر لفظ لکھا ہوا ہے کتاب میں، اور ہر لفظ کے اندر بڑا درد ہے اور اصلاح کا پیغام ہے، اور ہے ان کی طرف سے، یعنی جن کی آپ پوتے شاگرد یا پڑپوتے شاگرد مسند تدریس پر پورے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں آج کل عوام بلکہ بعض خواص کا بھی مشائخ کے متعلق رافضیوں اور اہل تشیع جیسا عقیدہ ہے، یعنی یہ ہے دندناتا ہوا رفض۔ آج کل عوام بلکہ بعض خواص کا بھی، عوام تو عوام رہے، بعض خواص کا بھی مشائخ کے متعلق، یعنی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تو سیدہ فاطمہ ہے، یعنی یہ اتنا سرایت کر رہا ہے یہ نظریہ نیچے کہ مشائخ کے بارے میں مرید ماننے کو تیار نہیں کہ یہ غلطی کر سکتے ہیں۔ مشائخ کے متعلق رافضیوں اور اہل تشیع جیسا عقیدہ ہے۔ مثلا کہتے ہیں آج کل مریدین و متوسلین کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے مشائخ سے خطا سرزد نہیں ہو سکتی، اور ان کا ہر قول و فعل خطا سے پاک ہے، اور مشائخ کے درباروں پر جن رسوم کا رواج ہے وہ عین شرع ہیں، یعنی یہ متوسلین کا عقیدہ ہے اور شریعت کے مطابق ہیں۔ اس عقیدہ کی بنا پر اگر کوئی آدمی ان مروجہ سرگرمیوں پر اعتراض کرے کہ یہ درباروں پہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو مریدین غضبناک ہو جاتے ہیں، جیسا کہ اس کا بھی ہم نے سامنا کیا جب وہ مزاروں پر جو ڈھول بجاتے ہیں اور اس طرح کا وہ پمفلٹ شائع کیا، تو یاسف صاحب کو پتا ہے کہ مرید غضبناک ہو جاتے ہیں، یعنی یہ ایوان اقبال لاہور میں جلسہ ہو رہا تھا تو مرید اس وجہ سے غضبناک تھے، ہمارے ہینڈ بل پھاڑ رہے تھے، لڑائی کر رہے تھے نعرہ صاحب وغیرہ سے کہ یہ تم کیوں تقسیم کرتے ہو، یعنی صرف اس نظریے میں یہ نہ انہیں پتا ہے کہ یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ حدیث کے خلاف ہے، صرف یہ کہ ہمارے پیر کے خلاف ہے۔ تو استاد لکھتے ہیں دلیل ان کی کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ تو بڑے شیخ کے دور سے مروج ہے، یعنی موجودہ سجادہ نشین تو نہیں، یہ تو بڑوں کے زمانے سے ہوتا آ رہا ہے۔ اگر خلاف شریعت ہوتا تو اس مقدس دور میں اس کا رواج نہ ہوتا، حالانکہ بعض مروجہ رسمیں یقیناً شریعت کے مطابق نہیں ہوتی، یعنی جو پچھلوں والی نئی ہے وہ تو نئی، یعنی ہو سکتا ہے کہ بڑوں کے زمانے سے کچھ رسمیں آ رہی ہیں اور وہ بھی شریعت کے مطابق نہیں۔ اس طرح مریدین کے عقیدہ میں دو خرابیاں آ جاتی ہیں، اول یہ کہ مشائخ سے خطا سرزد ہو ہی نہیں سکتی یا نہیں ہوتی، یا آپ چونکہ منطقی ہیں تو ہو ہی نہیں سکتی یا نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں فرق ہے کہ ایک تو ہو ہی نہیں سکتی، ایک ہو تو سکتی ہے مگر ہوتی نہیں ہے۔ یہ مریدین کے عقیدہ کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے۔ دوسری، مشائخ کے درباروں پر بعض خلاف شرع حرکات کو مریدین شریعت سمجھتے ہیں کہ ہیں وہ خلاف شرع حرکات، مگر مریدین سمجھتے ہیں کہ یہ شریعت ہے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں کہ جب خلاف شرع ہیں تو ان کو شریعت کہنا بہت بڑی غلطی ہے، گناہ ہے، نہیں ہو سکتی۔ سطور ذیل میں اس پر دلائل دیے جائیں گے کہ مشائخ سے خطا سرزد ہو سکتی ہے۔ یہ بندیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت ہے کہ اس موضوع کو انہوں نے ضروری سمجھا کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو ایک کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے بلکہ ہو چکا ہے، تو یہ یعنی اپنے پیر کو، خواہ وہ سید ہے یا غیر سید یا پھر سادات کرام کو، کہ اتنا اوپر سمجھنا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ خطا کریں،
اور اگر کوئی کہتا ہے کہ قرآن و سنت کی دلیل میں کہ یہ خطا کی فلاں نے تو وہ پھر گستاخ ہے، پیر صاحب نے تو خطا نہیں کی، یہ بندہ گستاخ ہے جس نے ایسا کام کیا بتایا۔ اچھا، اب یہ دلیل بھی ہو بہو وہی ہے جو اپنے طور پر ہم نے مسئلہ سمجھانے کے لیے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مسئلے پر جو پہلے دن سے اور جو وفد ہمارے پاس آیا تھا علماء و مشائخ کا، اس دن جو دلیل پیش کی، حالانکہ اس وقت میرے سامنے یہ کتاب نہیں تھی اور نہ ہی ایسی باتیں ہمیں جب استاذ پڑھا رہے تھے تو اس وقت کوئی کبھی آئی تھی سامنے، کیونکہ اس کے بعد یہ مسئلہ بنا 92 93 94 کے اندر، اور پھر اس پہ یہ چلتا رہا جب ہم پڑھ چکے تھے استاد صاحب کے پاس سے۔ فرماتے ہیں کہ میں یہ دلیل دیتا ہوں کہ مشائخ سے خطا سرزد ہو سکتی ہے، اگر مشائخ کے ماننے والے سنی ہیں تو پھر تو ہو سکتی ہے، اور اگر یہ شیعہ ہیں تو پھر تو نہیں ہو سکتی۔ اب دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ صفحہ نمبر 216 ہے کہ کتنی بڑی بیماری کا